ہماری اولاد جو نافرمان بنی ہے یا ہمارے ساتھ جو بدسلوکی جیسا معاملہ کر رہی ہیں یہ ہماری اولاد، کبھی ہم نے یہ غور و فکر کیا کہیں ہمارے ہی تربیت کا نتیجہ تو نہیں ہے یہ؟ آج آپ دیکھیں کہ جو معصوم بچے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج اگر اس چھوٹے بچے کے زبان سے پہلا کلمہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چھوٹے بچے کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے نکلے۔ لیکن آج کل جو معصوم بچے ہوتے ہیں، اگر ان کی زبان سے کوئی گالی نکل جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں آس پڑوس والے سے کہ دیکھو ہمارے بچے نے ایک گالی کا کلمہ اپنی زبان سے نکالا۔ اگر معصوم بچہ اگر ڈانس کرنے لگے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنا اچھا ڈانس کر رہا ہے، اور ہم اپنے معصوم بچوں کو مہمانوں کے سامنے ڈسکو ڈانس کرواتے ہیں، نچواتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ معصوم بچے یہ ایک صاف شفاف کھیتی کی طرح ہے، ایک پاک زمین کی طرح ہے۔ اگر آپ اس پاک زمین کے اندر جو کچھ بھی بوئیں گے وہ پاک زمین وہی نتیجہ نکالے گی۔ تو فرمایا کہ یہ معصوم بچے اس پاک زمین کی طرح ہے، لہذا اگر آپ اس معصوم بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا، اور وہ بچہ آگے چل کر دارین کی سعادتوں کا حامل ہوگا۔ تو آج تو یہ جو بچے ہیں یہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر اور اپنے بڑوں کو دیکھ کر ان کی باتوں کی نقالی کرتے ہیں اور ان کے نقل و حرکت کو کی کاپی کرتے ہیں اور اپناتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی اولاد کے روبرو ڈھنگ سے رہیں، اسلامی طریقے کے مطابق رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا رویہ اور آپ کا چال چلن، آپ کا رہنا سہنا یہ اسلامی طریقے پر نہ ہو بلکہ بد طریقے پر ہو، برے طریقے پر ہو، اور بچہ اب اپنے والدین کو دیکھ کر پھر کیا ہے اسی طریقے سے بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ اولاد جن سے ہم بڑے بڑے توقعات وابستہ رکھتے ہیں، یہی اولاد آگے چل کر ہمارے لیے ہماری زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہے۔ لیکن یہ جو اولاد آگے چل کر نافرمان بنی ہے اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ والدین کا ہی ہوتا ہے۔ ایک بچہ آیا، کوئی چیز چوری کر کے لایا کہیں سے اور اپنے ماں کے سامنے آیا اور ماں سے کہا کہ اماں میں نے یہ فلاں چیز لایا، تو ماں بہت خوش ہوتی ہے اور شاباشی دیتی ہے، واہ میرا بیٹا یہ لے آیا۔ لیکن ماں یہ نہیں پوچھتی کہ یہ کہاں سے لائے، کہیں کسی کے گھر سے چوری کر کے تو نہیں لائے۔ بلکہ آج کل ہمارے گھروں کا یہ حال ہے، ہمارے یہاں یہ ماحول ہے کہ بچہ اگر کوئی معصوم بچہ کوئی چیز چوری کر کر لائے تو ہم ان کے پیٹھ ٹھوکتے ہیں اور انہیں ہم شاباشی دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بچہ جو کوئی چیز چوری کر کے لا رہا ہے ہم انہیں روکتے، ہم انہیں ڈانٹتے اور ہم انہیں یہ بتلاتے کہ بیٹا یہ چیز غلط ہے، کسی کی چیز چوری کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ بچہ آپ کے سامنے ڈانس کرتا ہے تو والدین کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ فوراً روکے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، بلکہ جو صحیح چیز ہے اس کی تعلیم دے۔ ایک نوجوان کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کو قتل کرنے کے جرم میں اس نوجوان کو عدالت نے پھانسی کی سزا سنا دی۔ تو عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس نوجوان کو قتل کے جرم میں پھانسی دی جائے۔ اس نوجوان کو لایا گیا پھانسی دینے کے لیے، اور اس نوجوان کے گلے میں جب کسی مجرم کو پھانسی دی جاتی ہے
تو اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے، تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تاکہ وہ آخری خواہش اور آخری آرزو و تمنا پوری کی جائے۔ تو اس نوجوان سے بھی پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے، آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں سے ملاقات کروں، لہذا میری ماں کو میرے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ اس کی ماں کو اس کے سامنے لایا گیا۔ جب اس کے سامنے اس کی ماں کو لایا گیا تو اس نوجوان نے اپنی اماں سے کہا، اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنی ماں کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لہذا میرے سے میری ماں کو قریب کر دیا جائے۔ جب اس کی اماں نے کان کو آگے بڑھایا تو اس نوجوان نے اپنی ماں کے کان کو دانتوں سے زور سے پکڑا کہ پورے کان کو ہی کاٹ دیا۔ تو وہاں کے اہل عدالت نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیوں کیا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کا کان اس لیے کاٹا ہے کہ جب میں بچپن میں چوری کر کے آتا تھا، کوئی چیز لے کر آتا تھا، تو میری ماں مجھے شاباشی دیا کرتی تھی۔ اس لیے اگر وہ میری ماں بچپن میں مجھے روکتی، ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کے چوری کرنے سے مجھے روکتی، تو میں آج اتنا بڑا مجرم نہ بنتا، آج میں کسی کا قتل نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے میں نے اپنی ماں کا کان کاٹ دیا۔ تو آج ہمارے گھروں کا یہی حال ہے کہ جب ہمارے بچے ڈانس کرتے ہیں ہمارے سامنے، یا گالیاں بکتے ہیں، یا کسی فلم کے ڈائلاگ کو اپنی زبان سے بولتے ہیں، تو آج ہم انہیں شاباشی دیتے ہیں، لیکن ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ چیز اچھی ہے یا غلط ہے۔ وہی وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ اگر آپ نے اس وقت اپنے بچوں کو سیدھا راستہ دکھا دیا تو وہ آگے چل کر اسی صراط مستقیم پر جم جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت اپنے بچوں کو غلط تربیت کی اور اس طریقے سے نچوایا یا چوری کروائی، تو یاد رکھیں یہی بچہ آگے چل کر بڑا ڈکیت بن جائے گا، اور بڑا چور بن جائے گا، بڑا ڈانسر بن جائے گا، بڑا ایکٹر بن جائے گا، اور اسلام کا دشمن بن جائے گا، خود آپ کا دشمن بن جائے گا، اور آپ کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو اپنے بچوں کی تربیت کریں وہ صحیح طریقے سے کریں۔ یہ اولاد جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ ایک امانت ہے، امانت کی مانند ہے۔ اللہ نے یہ اولاد آپ کے ہاتھوں میں دی ہے، امانت کے طور پر دی ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس امانت کی کس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس امانت کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس امانت کو ضائع کر دیا، تو اللہ کے یہاں آپ کو اس امانت کی کیا ہے جواب دینا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا کہ میں نے آپ کے پاس یہ امانتیں رکھی تھی، بتائیں آپ نے اس امانت کی کس طرح اس امانت کی حفاظت کی اور پاسداری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری اولاد نافرمان ہے اور میری بات نہیں مانتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو بلایا جائے۔ جب اس نے اپنے لڑکے کو بلایا تو اس سے پوچھا کہ تو اپنے والد کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیوں کرتا ہے، یعنی بدسلوکی کیوں کرتا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ یہ بتائیں کہ کیا اولاد کے والدین پر کچھ حقوق نہیں ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں نہیں، اولاد کے بھی والدین پر کچھ حقوق ہیں۔ تو اس لڑکے نے کہا اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اے امیر المؤمنین کیا حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ والدین پر اولاد کا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے اور قرآن کریم کی تعلیم دے اسے۔ تو اس لڑکے نے کہا
اے امیر المؤمنین، میرے والد نے ان میں سے کسی بھی حق کو ادا نہیں کیا ہے۔ انہوں نے جو شادی کی ہے وہ ایک باندی سے کی ہے، ایک مجوسی باندی سے کی ہے، اور انہوں نے جو میرا نام رکھا ہے وہ جعل نام رکھا، جس کے معنی آتے ہیں سیاہ فام کے۔ تو انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین، انہوں نے میرے کسی بھی حق کو ادا نہیں کیا۔